السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والے اور جتنے میرے فینز ہیں، چاہنے والے ہیں، جو انسٹاگرام پہ اسپیشلی مجھے فالو کرتے ہیں اور میری اپڈیٹس جو بھی نعت کے حوالے سے ہوں یا مناقب کے حوالے سے ہوں، تلاوت کے حوالے سے ہوں، ان کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی نیا کلام آئے، کب کوئی اپڈیٹ آئے۔ سب کو جو ہمیں ابھی جوائن کر رہا ہے، تیزی کے ساتھ جوائن کر رہا ہے، سب کو ایک دفعہ پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اس خوبصورت پروگرام جو کہ ہم نے انسٹاگرام کے پلیٹ فارم پہ جس کا آغاز کیا ہے، آپ نے بہت پسند فرمایا۔ مجھے بہت سی اس کے حوالے سے جو ہے وہ مبارکبادیں بھی ملی ہیں کہ جہاں انسٹاگرام بہت سے ہمارے پاکستان کے ایسے ستارے یا الیکٹرانک میڈیا کے سٹارز اپنے اپنے مقاصد کے لیے، خوش گپیوں کے لیے یا ایسے ہی ایک سوشل نیٹ ورکنگ مینٹین کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے، وہاں ہم نے یہ پلیٹ فارم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے مختص کیا، اور یہاں پر ہم لوگوں نے مہمانوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ مہمان کہ جنہیں آپ بہت پسند فرماتے ہیں اور جن سے بہت زیادہ آپ پیار کرتے ہیں، اور اس قدر پیار کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے جب میں پبلسائز کرتا ہوں اپنے سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر یا پھر اسنیپ چیٹ وغیرہ پہ، تو آپ اس مہمان کا بے صبری سے انتظار بھی کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ ایک رجحان آپ کی جو ایک فارغ زندگی ہے اس میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف ہو جائے تو اس سے بڑی کرم نوازی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج کے مہمان آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایسا نام ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں، قومی ہیرو بھی ہیں، اور ایک ایسا پبلک فگر ہے کہ جنہوں نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور ان کو آج اتنی عزتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط اپنے کلام کی تلاوت اور اس کلام کو تھام لینے کی وجہ سے عطا کی ہیں۔ تو اب میں انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو ذرا ان کے حوالے سے بتا دوں کہ جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بڑا نام ہے، پاکستان کے لیے ایک پرائڈ ہیں، اور ہر ایک ان کو دل سے چاہتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ان کے سینے میں بھی قرآن ہے۔ اور میں نے بچپن سے جب سے مجھے قرآن پاک سے میرے گھر والوں نے اٹیچ کیا ہے، اور تربیت اس طرح کی ہماری ہوئی الحمدللہ کہ بچپن ہی سے قرآن پاک سے نسبت ایک قائم رکھی میرے والدین نے، میرے ددیال نے، اسپیشلی ایک رجحان ہوتا ہے فیملی کا۔ تو الحمدللہ میں نے حضرت قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کو بچپن ہی سے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا، ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کی خوبصورت اور ایک ایسی آواز کہ جس میں ایک عجیب سا جادو ہے، اس کو سنا۔ اور یہ صرف میں نے نہیں، بہت سے حفاظ کرام، بہت سے جو آج ہمارے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں، اساتذہ کرام ہیں، وہ ان کے شاگرد ہوئے ہیں۔ اعزازات کی بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ میری شاید اس وقت پیدائش بھی نہ ہوئی ہو جب سے ماشاءاللہ قاری صاحب نے اپنی خدمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے لیے پیش کی ہیں اور اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ فخر القراء ہیں، قاری القراء ہیں، استاد القراء ہیں، اور اعزازات کے اندر سب سے جو بڑے اعزاز ہیں، اور ان اعزازات کا جو تاج ہے، میں سمجھتا ہوں میں وہ اعزاز کا ذکر تو میں آپ سے کروں گا، لیکن جو تاج ہے ان اعزازات کا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زبان کو چن لیا۔ کوئی اپنی آواز کے جادو سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے، موسیقی کی فیلڈ کے اندر، کوئی آواز کے جادو سے غزل کی فیلڈ میں لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، رہتا ہے، لیکن الحمدللہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو بلا شبہ پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان، پاک و ہند
بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو عشاقان قرآن ہیں، جن کو قرآن پاک سے شغف ہے، محبت ہے، پیار ہے، نسبت ہے، وہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں اور شاہ صاحب سے پیار کرتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ان کی زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کی تلاوت کے لیے اور قرات کے لیے چن لیا ہے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس بات کا اقرار قاری صاحب خود بھی فرمائیں گے جب وہ ہمارے ساتھ ابھی لائیو شامل ہوں گے، تو انشاءاللہ خود بھی وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ سب اعزاز ایک طرف، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ قرآن جو قلب اطہر پہ اترا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ اس ماہ میں نازل ہوا، جو مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہم قرآن کا مہینہ بھی کہتے ہیں، یعنی رمضان کا خوبصورت مہینہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اس مہینے میں جس قرآن کی تکمیل ہوئی، وہ خوبصورت طاقتیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنی ہے، ہم نے عبادات بھی کرنی ہے، تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہو گیا۔ اس کے بعد جو دنیاوی اعزازات کی اگر بات کی جائے تو جو میں نے اسٹڈی کیا قاری صاحب کے حوالے سے، جو آگاہی حاصل کی، 1988 میں 1988 میں پرائڈ آف پرفارمنس ضیاء الحق صاحب نے ہمارے قاری سید صداقت شاہ صاحب کو دیا، اور ستارہ امتیاز ابھی 4-5 سال پرانی بات ہے، 2015 میں صدر ممنون حسین صاحب کی طرف سے ستارہ امتیاز بھی پیش کیا گیا، اور ایک پاکستان کا ایک سب سے بڑا جو ایوارڈ سمجھ لیں، ایک سب سے بڑا آپ ایک اعزاز سمجھ لیں جو کہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی جتنے بھی ہمارے مذہبی طبقہ ہے، اس کے جتنے بھی سٹارز ہیں، ہمارے ریلیجیس پبلک فگرز ہیں، یا ہمارے علماء کرام ہو گئے، اس میں ثنا خان ہو گئے، اس میں مشائخ اعظام ہو گئے، اس میں قراء حضرات ہو گئے، مفتیان کرام ہو گئے، صرف ہمارے جو قاری سید صداقت علی شاہ صاحب ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے لیے ہلال امتیاز کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی۔ کچھ وجوہات کے باعث وہ پروگرام، وہ سیریمنی جو کہ آرگنائز تھی، ہونی تھی، لیکن نہیں ہو سکی حالات کی وجہ سے، کرونا کے حالات کی وجہ سے۔ تو یہ تو اعزازات ایسے ہیں جو کہ پاکستانی گورنمنٹ آف پاکستانی حکومت کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھیں، میں بھی اگر جب اپنی بات کرتا ہوں یا کسی کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آج جو ہمیں چمکتے دمکتے ستارے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک چیز کو اپنایا ہے، انہوں نے سیکھنے کے عمل کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو کوئی جتنا مرضی بڑا آدمی بن جائے، وہ جب تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے، جب تک اپنے آپ کو عجز و انکساری کے ساتھ، سیکھنے کے عمل کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب رکھتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اسے پھر دنیا سلام کرتی ہے۔ تو جو چیز میں نے معلوم کی قاری صاحب کے حوالے سے، خاص طور پہ جو 1989 میں ایران میں کمپٹیشن ہوا، 1991 میں ایران میں ایک ورلڈ کمپٹیشن ہوا قرات کا، اس میں سیکنڈ پوزیشن قاری صاحب نے حاصل کی۔ پھر بنگلہ دیش میں 1995 میں ورلڈ قرات کمپٹیشن ہوا، اس میں قاری صاحب نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ماشاءاللہ۔ اور پھر کچھ ایسی باتیں جو قاری صاحب کی موجودگی میں بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ قاری صاحب تشریف لائیں، ریڈیو پاکستان کے ایوارڈ یافتہ ہیں، اور ہمارے پارلیمنٹ اور سینٹ پنجاب اسمبلی کے یہ قاری ہیں۔ میں نے پھر آپ سے عرض کیا، یہ سب جو نسبتیں ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی اس کلام الہی، اس کتاب مبارکہ کی برکت سے ہیں۔ یہ سب ادب و احترام، یہ سب اعزازات، چونکہ وہ سب سے بڑا اعزاز ہے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ زیادہ گفتگو کریں۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم قاری صاحب کو اپنے اس خوبصورت لائیو میں شامل کریں اور ان سے ان کے ایک جداگانہ انداز میں تلاوت کلام الرحمن۔ تو اب تشریف لاتے ہیں جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اللہ اور اس کے رسول کی بڑی مہربانی۔ ویلکم ٹو مائی انسٹاگرام اکاؤنٹ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنی قیمتی لمحات میں سے وقت عطا فرمایا اور
ہم سب بہت دیر سے یہ پلان کیے ہوئے تھے، اور میں ساتھ ہی آپ کی آمد پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹوڈیو 5 کا، حافظ قاسم مدنی صاحب کا بھی، کہ ان کی وسادت ماشاءاللہ ایک خوبصورت مہمان اور ایک پاکستان کا ایک ایسا نام کہ جو جگمگاتا ستارہ ازل سے ہے اور اب تک میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، کیونکہ قرآن پاک کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں. میں نے قاری صاحب جس کو قرآن پاک کو اپناتے ہوئے اور سینے سے لگاتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، میں نے اس کے چہرے پہ ہمیشہ نور کی کرنیں مجھے دکھائی دی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت خوش آمدید ہمارے اس پلیٹ فارم پہ، اور ہم بہت دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں. اور بہت زیادہ جب لوگوں کو آج پتہ چلا سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے استاد تشریف لا رہے ہیں، تو بہت سے ایسے پیغامات مجھے موصول ہوئے پوری دنیا سے. وہ بہت خوش ہیں. کیا کہیں گے؟ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وعلیکم بے حد مشکور ہوں آپ کا بھی، اور اسٹوڈیو 5 حافظ مدنی صاحب کا بھی، کہ آپ لوگوں نے مجھے صرف لگا دیا. ماشاء اللہ. میں تو درویش آدمی ہوں. ان چیزوں میں کبھی میں نے توجہ بھی نہیں، دھیان بھی نہیں دیا، اور بس وہ درویشوں کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہوتا ہے، جی اور وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کرم فرماتی ہے. اور اس مالک نے اتنا کرم کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں. اللہ. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے حافظ صاحب، یہ میرے والدین کو اور میرے اساتذہ کو جاتا ہے. الحمدللہ. اور آج میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا کہ آپ نے وہ قرآن کے نور کی بات کر رہے تھے آپ، جی جی. تو یہ زندہ خود ہیں اللہ. کہ آپ حافظ قرآن ہیں، اور اللہ نے آپ کے چہرے پر کتنا نور دیا ہوا ہے، یہ اس کی زندہ مثال ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے والدین نے، آپ کے بھی والدین نے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اس حوالے سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے جس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے کہ اللہ. انہوں نے کیوں کیا اور کس لیے کیا. اب اللہ. یقین مجھے تلاوت کرتے ہوئے الحمدللہ 59 ایئرس ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. 59 ایئر اللہ. سے باقاعدہ تلاوت کر رہا ہوں. اللہ. I took first gold medal in 1961. میں بچوں کے مقابلے میں سب سے پہلا 11 سال کی عمر میں میں نے انعام گولڈ میڈلس کی. اللہ. اب دیکھیں کہ ان 59 ایئرس کے اندر میں نے جتنا پڑھا، جی میں نے جتنا پڑھایا. اب جی. القرآن پروگرام آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر پچھلے 30 برس سے چل رہا ہے، اور اس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے پڑھا اور جنہوں نے سیکھا، پھر آگے پڑھا رہے ہیں. اور پوری واہ. دنیا میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اور اللہ. ہمیں علماء سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ اس کو مطلب یہ کاؤنٹلیس جو ہیں وہ اجر ہے جو ہمارے پیرنٹس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اگر اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال اکاؤنٹنگ جو ہے وہ کاؤنٹر ختم ہو جائے گا، اور وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس فگر کو اس حد تک نہیں لے جائے گا. آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے جتنا ان کی بارگاہ میں اس وقت ثواب اور اجر پہنچایا جا رہا ہے. مجھے ایک دن جیو کے ساتھ میرا پروگرام تھا، تو جی. سہیل وڑائک مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ مقبولیت کا راز کیا ہے. ہاں. مجھے الحاج عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا. جی میں نے جی. کہا کہ کیا کرتا ہے زمانہ جو نیازی مجھ سے، اللہ. کہتا ہے زمانہ جو نیازی مجھ سے، یہ میری ماں کی اثر لگتا ہے. ہاں ہاں. بے شک بے شک، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. واہ. ہاں. کوئی شک. اللہ. تو دیکھیں ماں باپ کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ
آپ ان کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، کیا اور وہ دعا آپ کو کہاں تک پہنچائے گی آپ کو اندازہ نہیں اس کا، آپ کو اندازہ نہیں اس کا۔ میں ہمارے ناظرین سن رہے ہیں اور ہمارے شعبے کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، میں ان کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، سب سننے والوں کو، کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ اگر زندہ ہے تو ان کی قدر کریں، اللہ اور جا چکے تو ان کے لیے مغفرت کا اور ان کا اثار ثواب کا اہتمام کریں، کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے آپ کا ان کے ساتھ تعلق جس سے ڈیولپ رہے گا۔ کیا بات باقی تو رشتے ختم ہو گئے، آپ کچھ بھی ان کے لیے کر سکتے، مگر صدقہ جاریہ جو ہے وہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں، ان کے صحیح نیک ہے، کام کوئی پڑھیں، ان کے لیے اثار ثواب کریں، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، اس لیے کہ وہ جب پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کے نامہ معلوم میں جائے گا، آپ کے والدین کے نامہ معلوم میں جائے گا۔ سبحان تو اللہ، سبحان ماں اللہ، بے شک، باپ کی قدر کے، یہ وہ چیز ہے جو بازار سے نہیں ملتی۔ نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ نغمہ تھا نا نور جہاں کا کہ پتر ہٹاتے نہیں بکتے، اللہ کہ لبدی ہیں بچ بازار پورے، جی، یہ سودا نقدی ہوگا تو لبدی پھر بازار پورے، یہ چیزیں بازار سے نہیں ملتی، اور حقیقت بات، یہ پیسے سے بھی نہیں ملتی، یہ محبت جو ہے یہ لامحدود محبت ہے۔ اور ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ کاکا کچھ چیزاں کا تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ کچھ چیزاں کا عمر کے نام لگ جائے گا، آئے ہائے، کچھ چیزوں کا پتہ یہ لگ گیا، کچھ پتہ چل جائے گا وقت دے نال نال۔ بات ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہم نے اللہ محفل میں جانا بچپن میں، تو کسی وقت رات کو آنا نا محفل جی سے بعد فارغ ہو کر، جی، تو سوچنا کہ ان کو نہ اٹھائیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دیوار پھلانگ کے نا، دیوار پھلانگ کے تو جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ اتر جانا، دیوار پھلانگ کے تو انہوں اٹھ جانا، کیا بھائی گئے ہو، کاکا باغدہ مالی جاگتا رہتا ہے، اللہ باغدہ مالی جاگتا رہتا ہے، ہاں جی، جب تسی بھی اس مقام تے پہنچو گے نا تو تسی بھی ہمیں جاگو گے۔ اللہ، حقیقت بات، یہ سب جو کچھ بھی ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی ہیں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یا جن جن کو اللہ نے نوازا ہے، اس کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں ہیں۔ بے شک، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ میری محنت سے ملا ہے، نہیں، میری امپاسبل، محنت، امپاسبل ایٹ آل، ایٹ آل، یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے سب۔ محنتیں بہت لوگ کرتے ہیں، آپ کی فیلڈ میں بھی، ہماری فیلڈ میں بھی بہت لوگ محنتیں کرتے ہیں، مگر منزل کسی کسی کو ملتی ہے، منزل کسی، حقیقت، کوئی شک، کوئی شک۔ اور منزل فیصل ہر ایک دیکھیں نا کہ یہ محبت ہی ہے، پیار ہی ہے آپ کا، کہ والدین کو گزرے دیکھیں کئی عرصے بیت جاتے ہیں، لیکن ایک فقط والدین کی محبت ایسی ہوتی ہے جو کہ جب یاد تازہ کرتی ہے وہ محبت، تو آپ کی آنکھیں پھر سے ان کی محبت میں اشکبار ہو جاتی ہیں اور آنکھوں کا وضو ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ والدین کی محبت ہی ایسی ہے یا کسی اور کی محبت بھی ایسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں قرآن میں آیا ہے نا کہ آپ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف۔ اکثر میں تلاوت کر رہا تھا عرب ممالک کے اندر، جی، میں نے یاد پڑھی اور میں پیک پر جا کر نا، ہائی پچ پہ جا کر میں نے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف یہاں پر وقف کیا، عربی لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کی چیخیں نکل گئی، اللہ، چیخیں نکل گئی۔ قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف بھی نہ کرو، اف تک نہ کرو، اونچی آواز سے بھی نہ بولو ان کے آگے، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔
اور جس نے اس ادب کو اپنایا حافظ صاحب وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. والدین کا ادب، استاد کا ادب. اب استاد کے ادب کی میں آپ کو بات سناتا ہوں. میں نے 1960 میں ہمارے استاد قاری رضی الرحمان صاحب عادت کالونی جامع مسجد میں جی اسے پڑھنا اللہ کے ولی تھے. میں کبھی ساری زندگی ننگے سر ان کے سامنے نہیں گیا. اللہ. اور کبھی ایسا ہوتا کہ میں موٹر بائک پہ ہوں یا میں کار کے اندر ہوں، کار پہ جا رہا ہوں اور آگے وہ بائسیکل پہ جا رہے ہیں، تو میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں ان کو بٹے کروں. اللہ دیکھیں نا کیا ادب تھا اس دور میں. یہ ہے ادب. اور جب تک انہوں نے خود ٹرن نہیں لے لیا میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. اور بعض اوقات تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ میرا شاگرد پیچھے آ رہا ہے، یا وہ اس ادب کے اندر جو ہے وہ پیچھے ہے کہ میرا استاد ہے آگے. نہیں پتا ہوتا تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ میں جب امریکہ میں تھا تو میرے آئیڈیل استاد تھے شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بچپن سے انہیں کو اپنایا، انہیں کے انداز کو اپنایا، انہیں کو پسند کیا اور ان کی موٹیویشن سے میں زیادہ اس طرف جو ہے مائل ہوا. وہ آپ کی انسپریشن ہے؟ جی ہاں، ان کی انسپریشن سے. تو میری 85 میں ان سے ملاقات ہوگی ڈیٹرائٹ مشیگن میں. اچھا. ایک کانفرنس تھی اس میں وہ بھی آئے ہوئے تھے، میں بھی گیا ہوا تھا. فرسٹ ٹائم انہوں نے لائیو مجھے سنا. اللہ. اور اتنے خوش ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کی ایج کیا تھی قاری صاحب اس وقت؟ اس وقت میری ان کے سامنے 85 میں I was 35 years old. 35 years old. 35 سال میں. میں 77 میں گیا تھا امریکہ میں اور 88 میں میں بولی بسا گول کر کے واپس آ گیا تھا پاکستان. اللہ. تو میں نے سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس مصر میں آئے. بڑی ان کی شفقت، انہوں نے بڑا نوازا اور میں جو ہے وہ مصر گیا اور وہاں سے پھر ان سے استفادہ کرنا شروع کیا 85 سے 88 تک. کیا بات. مجھے پتا چلا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. اللہ. تو میں امریکہ سے مصر گیا. جا کے میں نے ڈاکٹر سے بات کی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں نے کہا کہ علاج نہیں تو آپ مجھے پیپرز دیں تو میں امریکہ لے جاتا ہوں ساتھ. میں ساتھ لے گیا شیخ صاحب سے اجازت لے کر. وہاں جا کر جان ہاپکن یونیورسٹی ہاسپٹل بالٹیمور میری لینڈ میں ہے. وہاں ڈاکٹر سٹارک تھے، ورلڈ ریناؤنڈ سرجن آئی کے نا. اور ہمارے ڈاکٹر شوکت یوسف خان آئی اسپیشلسٹ اس وقت، وہ آج کل اتفاق ہاسپٹل میں آئی اسپیشلسٹ ہیں، اس وقت امریکہ میں ہوتے. ان سے بات کی، انہوں نے دونوں نے ڈاکٹروں نے مل کر ان کا بلا لیں تو ہمارے پاس علاج ہے امریکہ میں. ان کو بلا لیا، ٹکٹ بھیجی ان کو فرسٹ کلاس کی. میں نے ان کا بیٹا ہے شام، وہ بھی ساتھ آ گیا. ان کا آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی بینائی بحال کر دی. کتنا بڑا کتنی بڑی خدمت آپ کے ہاتھ سے، کتنی بڑی خدمت ماشاءاللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے. تو اس کے بعد انہوں نے دعائیں دی ہوں مجھے، یہ دعائیں دی ہوں. ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ فرماتے کہ شیخ صداقت واللہ کورن فلیکس امریکانی لذیذ جدا 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 عندنا موجود في القاهرة ولكن عندنا ليس لذيذ. کہ ہمارے پاس جو کورن فلیکس مصر میں وہ اتنا لذیذ نہیں ہے، امریکہ میں لذیذ ہے. یقین کیجئے جب تک ان کی زندگی رہی ہے امریکہ سے میں نے ان کی کارن فلیکس کی سپلائی نہیں ختم ہونے دی. اللہ اکبر. واہ 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 واہ، کیا بات، یہ کیا بات. ادب، احترام اور ان کی چاہت کا احترام کرنا ہے جی.
پھر اس طرح کیا ہوا کہ ان دنوں میں میرے بڑے بھائی جو ہے وہ امریکن ایمبیسی میں فورن آفس امریکہ کی طرف سے تھے. تو جب میں امریکہ سے پاکستان موو ہوا 88 میں، تو میں فیملی سمیت ان کے پاس گیا، مل کر پھر میں پاکستان آنا چاہتا تھا عمر کے پاس پورا کر کے واپس. تو 88 کی بات ہے، یہ آلموسٹ سپٹمبر اکتوبر کی بات ہے 88 کی. نومبر میں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کو ملنے گیا تو انہوں نے کیا محبت اور شفقت فرمائی کہ اپنا امامہ میرے سر پر رکھا اور مجھے اپنا گاؤن دیا اور کہا کہ شیخ صداقت خلیفۃ شیخ عبدالباسط. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات. اور نقابت القراء ایک تنظیم ہے مصر کی آفیشل تنظیم، اس کے وہ نقیب تھے، ہیڈ تھے، نقابہ کے ہیڈ تھے. انہوں نے مجھے اس کی رکنیت بھی دی نقاب. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اساتذہ کا احترام، والدین کا احترام اگر دل سے کریں گے آپ زندگی میں کبھی ناکام، آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں رول آف تھم. یہ وہ نسخے ہیں. کیا ماشاء اللہ. قاری صاحب بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. میں چاہ رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام الرحمن سے ہو جائے کہ بہت سے لوگ انتظار کر. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللہ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. احسنتم ماشاء اللہ. وبشر الصابرين.
اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیر. وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وبشر الصابرين اللہ وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. وبشر الصابرين آہا، اللہ وبشر الصابرين اللہ. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا آہا، اللہ. وبشر الصابرين
اللہ اکبر، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة اللہ صدق الله سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ تلاوت فرما رہے تھے اور میں ساتھ ساتھ تلاوت کو سن بھی رہا تھا. کومنٹس کی طرف بھی جو لوگ یہاں پہ لکھ رہے ہیں، کوئی سولفل ریسائٹیشن لکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، اور کسی کے دل میں جو ہے یہ خوبصورت آیات جو آپ تلاوت فرما رہے تھے وہ اتر رہی تھی. اچھا قاری صاحب، ماشاءاللہ اس تلاوت کلام الرحمن کے دوران مجھے بھی، چونکہ الحمدللہ میرا بھی بچپن سارا یہ مطلب حفظ کی کلاسز میں اور قرات کے حوالے سے میری بھی بڑی نسبت رہی. آپ نے کافی انداز اس میں اپنائے، اور مجھے یہ بھی اگر الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بات کی جائے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، تو میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ 13 کے قریب قرآن پاک جو ہیں آپ کے ریلیز ہو چکے ہیں ملک پاکستان، پاک و ہند کے جو ہے وہ معروف سکالرز اور مفتیان کرام کی تشریحات کے ساتھ. تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلا قرآن پاک میں نے 1979 میں ریکارڈ کیا تھا، واہ اور وہ جس ہستی نے ریکارڈ کیا تھا جی اس کو پاکستان میں سر کے حوالے سے جو لوگ ہیں، وہ چاہے وہ نعت کے میدان میں ہوں یا موسیقی کے میدان میں ہوں، وہ ان کو اپنے امام مانتے ہیں. سید سلیم گیلانی، سید سلیم گیلانی جو کہ ڈائریکٹر جنرل ریٹائر ہوئے ریڈیو پاکستان سے، انہوں نے مکمل قرآن پاک خود بیٹھ کر ریکارڈ کیا میرا EMI میں 1979. پہلا قرآن پاک میں نے ریکارڈ کیا، اور اس کے بعد پھر بے شمار قرآن پاک ریکارڈ کیے، کچھ مرتل، کچھ مجود، کچھ درمیانی سپیڈ میں. 5-6 قرآن پاک تو وداؤٹ ٹرانسلیشن میرے قرآن ورڈ مارکیٹ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف اسکالرس، اسلام کے اسکالرس اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ان کے ساتھ قرآن پاک کو لنک اپ کیا گیا. جندری بھی ہیں، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب بھی ہیں، اور پیر کرم شاہ صاحب بھی ہیں، اور اسی طرح پھر حضرت کے بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ بالکل ہوا ہے. اور اسی طرح پھر اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اصل میں ہمیشہ میں یہ سوچ میں رہا ہوں کہ کون سا ایسا کام ہے جو قرآن پاک کے فیلڈ میں نہیں ہوا، اس کو ٹچ کیا جائے. جیسے آپ نئی جو جہتیں نکالتے ہیں، کبھی شاہی مسجد چلے جاتے ہیں، کبھی مسجد وزیر خان چلے جاتے ہیں، کبھی حرم شریف پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کو پہنچاتے ہیں ان کے ذوق کے مطابق، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح میں بھی سوچتا رہتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ قرآن پاک کو ایک تو ویژولائز کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز ویژولز کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ نقش رہتی ہے. کیا بات کیا بات. اور سب سے پہلے قرآن پاک کے حوالے سے جو ویژولائزیشن کا کام ہوا ہے وہ میری ریکمنڈیشن پر پاکستان ٹیلی ویژن نے کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے میری سورۃ الرحمن ریکارڈ کی، بالکل بالکل، اور اس کو ویژولائز کیا. اس کو ویژولائز کرنے میں آپ حیران ہو گئے کتنا عرصہ لگا، پورا 1 سال لگا اس کو ویژولز کرنے میں. سورۃ یاسین ہوئی،
پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت مشکور ہمیشہ رہا ہوں، رہوں گا ہمیشہ. اور ہمارے آئی ٹی کے ڈائریکٹر فخر حمید صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے. انہوں نے جس محبت اور جس عقیدت سے اس کام کو کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت محبت سے کیا انہوں نے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اور اس پروگرام مطلب جب میں اپنا بچپنا دیکھتا ہوں، اپنے بچپن کا دور دیکھتا ہوں، تو میں بہت شوق سے دیکھتا تھا، انتظار کیا کرتا تھا اس پروگرام کا. تو وہ پروگرام کتنا عرصہ چلا؟ آپ نے ماشاءاللہ بہت وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن. میں اس پروگرام کی بعد میں آتا ہوں. میں پہلے اس کو ختم پہلے کر لوں، ویژوائزیشن کو. یہ ویژوائز کیا پاکستان ٹیلی ویژن نے. اور اگر آپ اس وقت، آپ چونکہ نیٹ کی دنیا میں بڑے ان ہیں، تو ابھی یہ ہمارے حافظ صاحب نے اگلے دن سرچ کیا اینڈرائڈ ایپ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر آپ کے 370 ملینز ہیں. 370 ملینز ہیں. اتنا لوگوں نے سورۃ الرحمن کو اور اس ویژوائزیشن کو دیکھا. یہ اتنا مطلب کہ وہ ہٹ ہوا یہ آئیڈیا. اور پھر بے شمار لوگوں نے عرب ممالک کے اندر بھی اور مختلف لوگوں نے پھر اس پر اپنی نبض آزمائی کی اور کام کیا اس کے اوپر. اب آپ کی بات آ رہا ہوں، آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ القرآن پروگرام. میں جب امریکہ سے واپس آیا 88 میں، تو میں نے آئیڈیا دیا پاکستان ٹیلی ویژن کو کہ قرآن پاک جو ہے وہ، قرآن پاک پہلے بھی چلتے تھے، القرآن اقرا کے نام پر چلتا تھا قرآن. قاری ظاہر، قاری شاکر قاسمی نے کیا، قاری خوش محمد الازری ہمارے بھائی، ہمارے دوست، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بریک رحمت فرمائے، انہوں نے بھی کیا. اور ان کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پروگرام کو کریں. تو میں نے ایک پائلٹ پروگرام بنا کر پاکستان ٹیلی ویژن کو دیا. میں نے سوچا کہ جو پہلے پروگرام چل رہے ہیں اس سے تھوڑا ایک سٹیپ اوپر ہونا چاہیے. بالکل. میں جب ایک سٹیپ اوپر کر کے بنایا اس کو، تو وہ کہنے لگے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی، تو یہ بچے کیسے پڑھیں گے. میں نے کہا کہ مجھے آپ اپنا آئیڈیا دیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو کہتے ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین پر بیٹھے ہوئے اور ایک بچہ پہاڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اچھا. اور وہاں اس کو کوئی استاد اویلیبل نہیں ہے جس سے وہ پڑھ سکے. آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بیٹھ کر اس بچے کو قرآن پڑھانا ہے جو پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ، کیا بات. یہ کرائٹیریا تھا ان کا. میں نے اس حوالے سے پھر ایک پائلٹ پروگرام بنایا، اور میں نے اس میں جو مشکل اصطلاحات تھی، مطلب مدات تھی، مدات تو کتنی ہے، میں نے کہا کہ جی جو یوں کر کے لکھی ہوئی ہے یہ بڑی مد ہے، تو جو یوں کر کے لکھی چھوٹی مد ہے، اس کو لمبا کر دیں، اس کو ہلکا لمبا کر دیں. کہ اس کو مختصر طریقے سے میں نے اس کو تیار کیا. تو الحمدللہ وہ آئیڈیا پسند آیا، اور پھر ایسا کلک ہوا کہ ماشاءاللہ اس کے بعد وہ پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ کافی عرصہ چلا. پھر ایک اور نیا پروگرام جدت کے ساتھ، جب تھوڑی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی، تو ہمارے فرید شاہ صاحب بڑے ہونہار پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن کے ہیں، انہوں نے پھر اس کو بنایا. اس کے اندر پھر ہم نے ٹرانسلیٹریشن بھی شامل کی کہ جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے، عربی نہیں پڑھ سکتے، وہ دوسرے، اب یہاں پر پروگرام چل رہا ہے اور لوگ تو اب میڈیا ایڈوانس ہو گیا، پوری دنیا کے اندر القرآن پروگرام چل رہا ہے. تو جو لوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پروگرام کو پڑھنا چاہیں تو وہ تو عربی میں تو نہیں پڑھ سکے، وہ تو ٹرانسلیٹریشن میں پڑھیں گے. تو ان کے لیے بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کے ایڈ کی ہم نے، وہ جو ایڈ کی، اور الحمدللہ اس سے کروڑوں لوگوں نے پڑھنا سیکھا. ابھی تک وہ 30 برس تقریباً ہوئے، وہ لوگ ابھی اس سے سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. آپ کے تو بہت سے شاگرد ہیں جو ماشاءاللہ پھل کھا رہے ہیں اور جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے ماشاءاللہ. مقصد بھی صدقہ جاری ہے، یہ صدقہ جاری ہے، اور قرآن پاک کی شکل میں ہو، صدقہ جاری ہے. اس میں آپ دیکھیں اپنے پروفیشن میں کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، ایسا ہی آپ اس فیلڈ میں آپ کو بھرپور اندازہ ہے کن کن مصائب کا شکار آپ ہوئے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہے جی. مگر اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی پڑھنے والے قرآن اس وقت ہیں، سب کے پیچھے کسی نہ کسی شکل میں ہاتھ کاری صداقت کا ہے. الحمدللہ. اور مجھے پتہ ہے دیکھیں کوئی بچہ اگر میری تھوڑی سی کوشش سے وہ پروموٹ ہو جاتا ہے
تو جو پڑھے گا اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، میرے بزرگوں کو بھی ملے گا، مجھے کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں آپ صاحب، دو چیزیں ہیں میرا سالڈ بلیو ہے اس کے اوپر، جی اور میں سب لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رزق جو ہے، ان اللہ الرزاق ذو القوت المتین، اللہ رازق ہے، بے شک اور عزت اور شہرت کا مالک بھی وہی ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، اس کا مالک بھی۔ تو جب یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں تو پریشانی کس چیز کی؟ واہ پریشانی کی اگر آپ مجھ سے بہتر ہیں تو مجھے رشک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے بہتر کوئی ہو تو آپ اس کو دیکھ کے رشک کریں، رشک کریں گے تو اللہ آپ کو بھی نوازے گا، حسد کریں گے، جلن کریں گے تو جو کچھ ہے وہ بھی جل جائے گا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو اگر اس چیز پر بلیو، جو کہ میرا بڑا سالڈ بلیو ہے، مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ اگر کسی کی بات بن رہی ہے تو میں دیکھے اس کو، جس کو اللہ عزت دے رہا ہے، آپ کیوں اس کو عزت نہیں دیتے؟ اللہ وہ عزت کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے جو کہ الحمدللہ میرے مزاج میں بڑے عتم موجود ہے کہ مجھے دوسرے کو عزت دے کر اپنی ذات کی نفی کرنے میں جو مزہ آتا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ دوسرے کو اور اس عزت کی دیں۔ جو ہے وہ ایک مثال میرے ساتھ بھی موجود ہے، میرے پاس بھی ہے ایک، کہ مجھے یاد ہے کہ آپ ایک خوبصورت پروگرام میں مجھے لے کر گئے تھے اپنے ساتھ، اپنی گاڑی میں بٹھا کر اوکاڑا ہم گئے تھے، اور آپ نے ہی مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا تھا، اور اتنی عزت، اتنی محبت اور اتنا پیار مجھے آپ نے اس سفر میں دیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ کسی کو جانچنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو، لین دین کے معاملات کرو، وقت گزارو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اخلاق اور جو پیار محبت آپ سے مجھے ملی ہے، وہ تو ایک زندہ مثال ہے کہ آپ واقعی ہی، مجھے اس رات محسوس ہوا جب ہم محفل میں تھے، جب ہم سٹیج پہ تھے، ہم سفر میں تھے، کہ عزت دینے والے کو ہی عزت ملتی ہے، اور جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہی دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ اب دیکھیں الحمدللہ میرے کافی شاگرد جو ہیں ٹیلی ویژن پہ پڑھتے ہیں، مسلم چینلز پہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی میں پڑھ رہے ہیں، جی ریڈیو پہ پڑھ رہے ہیں، نیشنل حکم میں پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں بچہ اگر کسی مقام پر پہنچ جائے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، اور شاگرد واہ۔ بھی کے لیے استاد کی نظر میں بچوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہاں میں ایک بات، آپ نے شاگردوں کا ذکر کیا، کوئی ایسا شاگرد جس پہ آپ کو بہت زیادہ مان ہو، ناز ہو، کہ آپ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہوں اس حوالے سے، کوئی ایسا نام؟ جن لوگوں نے مجھ سے استفادہ کیا اس میں دو نام ہیں، ایک قاری خالد محمد خالد عثمان الوی الازہری، جی اور دوسرے ڈاکٹر اکرام اللہ اسلام آباد میں، صحیح، میں نے ماشاء بہت اللہ، خوبصورت پڑھا۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ جب میری اس بات کی روشنی میں اگر آپ ان کو کوئی بھی سنیں تو جی ان کی میں نے صحیح ماشاء بات اللہ۔ کی اچھا قاری صاحب، خدا کا ذکر کریں، ہے۔ ذکر مصطفیٰ نہ کریں باقی بھی جتنے ہمارے بچے منہ پڑھنے میں، والے ہیں، باقی بھی جتنے قرہ پڑھ رہے ہیں نوجوان ہمارے، سب میری بچوں کی طرح ہیں، اور ماشاء سب کو اللہ، میں پروموٹ کرتا ہوں، سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ ہمارے گجرانوالے کے قاری خالد بلال ہیں، اس سے پڑھتے ہیں، اور اپنا ہمارے دوست قاری کرامت نعیمی بہت اچھا پڑھتے ہیں، قاری انیس نعیمی بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور بے ادھر شک، قاری نجم مصطفیٰ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ بہت یہ اچھا سب پڑھتے اپنے بچوں ہیں، ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ۔ اچھا، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، آپ کا ایک الگ انداز ہے، جب بھی ماشاءاللہ آپ تلاوت فرماتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ایسا ٹیسٹ ضرور محفل میں چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ بہت وہ کہتے ہیں نا شارٹ اینڈ سویٹ ٹیسٹ ہوتا ہے،
کہ وہ دل کرتا ہے کہ بار بار اس کا مزہ چکھا جائے. وہ کیا رنگ ہے, وہ کیا انگ ہے, اور وہ کیا انداز ہے جو کہ تلاوت کے, ایک تو تلاوت ہے کلام الرحمن کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے جو اپنا ایک سحر چھوڑ دیتا ہے ہر سننے والے پہ. ایک تو وہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کا ایک عارفانہ انداز ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اشعار پیش فرمائیں. ٹھیک ہے, نعت کے عارفانہ کلام کے؟ جی جی, نعت شریف کے. ٹھیک ہے. اعظم تشریف صاحب رحمۃ اللہ. بلکہ میں اگر ایک فرمائش کر دوں تو جی, آپ کے پڑھے ہوئے اشعار ہیں, نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی, آپ یہ پڑھتے ہوتے ہیں. یہ بڑی ہٹ آئٹم ہے میری. یہ آپ یہ پیش فرما دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ نعت عبدالستار نیازی صاحب کی نعت ہے. اور میرے خیال جب آپ تھے اکاڑا کی محفل میں نیازی صاحب تھے اس میں؟ جی, سلیم نیازی صاحب وہاں پہ بالکل موجود تھے. نہیں وہاں نہیں تھے. عبدالستار نیازی صاحب کی نعت ہے, اور یہ ان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے میری اس نعت کو پڑھا ہے جی, مگر جیسا آپ نے پڑھا کوئی نہیں پڑھ سکا. یہ ان کے کیا بات ہے, کیا ٹریبیوٹ. سبحان اللہ, بہت بڑھیا. نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی, نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی, نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی, ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی, ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی, جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی, جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی. میں کسی بھی کم دینا کار دی, کم دینا کار دی, مالا جپ دی رہنیاں سرکار 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 دی. کوئی سن کے کوئی سن کے نہ ہوئے, کوئی سن کے خوش نہیں ہوتا نہ ہوئے, گل کرنی اساں سرکار دی, 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 گل کرنی اساں سرکار دی. بہت خوش شعر ہے. جنہ تے درد ٹکڑے کھانے, جنہ تے درد ٹکڑے کھانے, جنہ تے درد ٹکڑے
درد ٹکڑے گل کرتے ہیں عرشوں عرشوں پار پار دی، دی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، عرشوں پار دی، گل کرتے ہیں عرشوں پار دی، گل کرتے ہیں عرشوں پار دی، تے سونے نے آہا آہا واہ واہ، واہ عاشق کبھی نہیں رجدے، سونے دے سونے دے سونے دے واہ 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 واہ، رجدے، تانگ رکھ دے نے صدا دیدار دی، تانگ رکھ دے نے صدا دیدار دی، تانگ رکھ دے نے صدا دیدار دی، تانگ رکھ دے نے صدا دیدار دی۔ شعر میں پڑھنے لگا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ شعر میرے لیے لکھا لیرا میرا ہو گیا کر وچ میرے، لیرا میرا ہو گیا ہو گئی گھر وچ میرے، لیرا میرا ہو گیا کر وچ میرے، لیرا میرا ہو گیا کر وچ میرے، جد کیتی نوکری سرکار دی، سرکار دی، واہ واہ، نوکری سرکار دی، اسا جد کیتی نوکری سرکار دی، نوکری سرکار دی، آہا جو ملی جو ملی واہ واہ، جگتے واہ جو جو میری عزت نیازی جگتے، واہ میری عزت نیازی جگتے، مہربانی ہے سب سرکار سرکار دی، واہ اے سب سرکار دی، مہربانی ہے اے سب سرکار دی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، قاری صاحب آپ قرات میں تو ہیں ہی بے تاج بادشاہ ماشاءاللہ، لیکن نعت کی فیلڈ میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ابھی اس طرح ہے کہ قاری صاحب 1 گھنٹہ کیسے اور کب گزر گیا نہ آپ کو پتہ چلا، نہ مجھے پتہ چلا، نہ ناظرین کو پتہ چلا۔ ابھی یہ لائیو جو ہے ہمارا، یعنی یہ انسٹاگرام جو ہے ویسے 1 گھنٹے بعد یہ آٹو کٹ ہو جاتی ہے کال، تو ہم آپ کو دوبارہ ابھی لائیو لیتے ہیں، آپ بس یہیں میں موجود رہیے کہ میں دوبارہ سے لائیو آتا ہوں، پھر اس میں انشاءاللہ آپ کا میں نے یوٹیوب کا تذکرہ بھی کرنا ہے، آپ کا کوئی چینل آ رہا ہے اور یہ بہت مفید ہے، آپ جتنے احباب بھی قرآن پاک کی تلاوت سیکھنا چاہیں تو اس کے وہ تمام احباب، وہ بچے خاص طور پہ ان کے لیے ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے، تو ملاقات ہوتی ہے۔